وقالا موسیٰ، موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، عطا کیا، تو نے دیا، فرعون کو، وملأہ، اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت کا سامان، واموالاً، مال، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمس، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، نہ وہ ایمان لائیں، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، دیکھ لیں وہ عذاب علیم۔ موسیٰ نے بد دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال دیا، اس لیے تو نہیں دیا کہ دنیا کی یہ مال اور زینت کا استعمال وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکانے کے لیے کرے۔ اس گناہ کے سبب سے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور انہیں یہ سزا دے کہ یہ جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اب یہ کوئی پہلے سال میں بیٹھ کر بد دعا نہیں کر دی۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام طویل عرصہ ان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، طویل عرصہ، اور اس عرصے میں 9 بڑی نشانیاں بھی انہوں نے دیکھی جو عذاب آئے، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے تھے۔ اب اس میں کتنے سال گزرے ہمیں نہیں پتا، لیکن کم از کم 10-12 سال تو کہیں نہیں گئے جو عذاب ان پر آئے، یعنی جوؤں کا عذاب۔ وہ مہینوں کی بات تو نہیں تھی نا، یعنی کہ دنوں کی بات تو نہیں تھی، مہینوں کی بات تھی۔ خشک سالی کا عذاب، سیلابوں کا عذاب، تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں فوراً واقع ہوئیں اور فوراً رکی، مگر ان کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے ان کو ہینڈل کرتے تو ٹائم لگا ہوگا نا۔ پھر اسی طرح ٹڈی دل کا عذاب آیا، فوراً ٹڈی دل آئے پورے مصر میں، فوراً غائب ہو گئے، لیکن اب ٹڈی دل جو کچھ کھا پی گئے تو اس کو واپس بناتے ہوئے تو ٹائم لگا ہوگا، کارخانے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ جا کر لا کر دروازے دوبارہ لگا لیے ہوں گے۔ تو پہلا مسئلہ کور ہوتا تھا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس ختم ہوتے تھے، پھر نیا عذاب آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں ہی کئی سال لگ گئے ہوں گے، تو 10-12 سال تو معمولی بات ہے۔ تو اکثر علماء کا یہ سوچنا ہے، کہنا ہے مفسرین کا، کہ قریباً 15 سال موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اب صحیح عرصہ اللہ جانتے ہیں۔ اب ایک طویل عرصہ کی مسلسل تبلیغ پر ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، ایک بھی بندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ اللہ، فرعون اور اس کے سردار، پوری قوم کے لیے نہیں بد دعا کی، فرعون اور اس کے سردار تیری دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی پڑھا نا آپ نے کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، خود بنی اسرائیل اطاعت میں کیوں نہیں آ رہے تھے، کہ فرعون اور اس کے سردار سزائیں دیں گے۔ اور آپ یاد کریں کہ جب جادوگر ایمان لائے تو انہیں صلیب پر لٹکا کر مارا گیا، شہید کیا گیا، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اسلام قبول نہ کرے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوت، اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے، تو اللہ انہیں سزا دیں اور فرعون اور اس کے سردار ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ تیرا عذاب دیکھ نہ لیں۔ تو یہی بات جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب عذاب آیا تو پھر اس نے کہا اب میں ایمان لے آیا موسیٰ تیرے رب پر اور ہارون کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر۔ تو فرشتوں نے کہا اب ایمان لایا ہے؟ پہلے تو بڑا سرکش تھا، اور اس بات کو تلمود بیان کرتی ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لایا۔ بائبل بیان نہیں کرتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بد دعا قبول ہوئی، لیکن یہ بد دعا کب کی؟ تبلیغ کے طویل زمانے کے بعد۔ کالا فرمایا، کس نے جی؟ اللہ نے، قد بلا شک و شبہ، اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی، ہارون علیہ السلام کی بھی وہی دعا تھی۔ فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا اور نہ، تتبعانی تم پیروی کرنا کسی صورت میں، نون مشدد ہے، سبیلا راستے کی، الذین ان لوگوں کے، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے۔ اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن تم دونوں ثابت قدم رہنا اور کبھی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو کوئی علم نہیں رکھتے۔ کون تھے یہ لوگ؟ قبطی نہیں، بنی اسرائیلی۔ دیکھیے کافروں کے راستے پر تو کوئی نہیں چلے گا، یعنی ایک ہندو اگر کہے کہ میرے ساتھ مندر چلو تو کتنے مسلمان راضی ہوں گے بھائی؟ آلموسٹ کوئی بھی نہیں۔ لیکن متاثر کس سے ہوتے ہیں؟
اپنے ہی مسلمان بگڑے ہوئے فرقوں سے. ایگزیکٹلی آ ذرا میرے ساتھ مزار پہ چل, تو وہ اگر نہیں بھی جاتے کہے گا اچھا کیا ہوا, مزار پہ گیا تھا نا, میں کون سا بت پوج کے آیا ہوں. سوچ یہی ہے نا. اچھا اگر کوئی مزار کا چڑھاوا, بت کا چڑھاوا لا کر دے تو کتنے ایک مسلمان کھا لیں گے, لیکن جب مزار کا چڑھاوا ہوگا تو چلو کوئی بات نہیں, مسلمانوں کا ہی مال ہے نا, حلال ہے. سوچ ایسی ہے. لہذا لا یعلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور علم نہیں رکھتے. تو اللہ نے نبیوں کو بھی کہا کہ تم دونوں غلطی سے بھی, حالانکہ ان کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا, کوئی سکوپ ہی نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کی پیروی کریں گے, وہ تو نبی تھے, لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو کہا. اصل میں کہنا تینوں سنانا نونو, ان کو کہہ کر امت کو آگاہ کیا گیا, ہمارے لیے قانون بنا دیا گیا, کبھی ان کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے. تو پھر رائے اہل علم کی چلے گی. ہمارے اماں یہ کہتے تھیں, ہمارے ابا یہ کہتے تھے, ہمارے دادا یہ کہتے تھے, ڈزنٹ میٹر بھائی. میٹر یہ کرتا ہے علماء کیا کہتے ہیں, اور عالم وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے حضرت صاحب, ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں, کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف علم سے فرق پڑتا, علم سے. تو علم جو ہے ضروری ہے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے, لیکن اسی وقت رونما نہیں ہوگی. دعا جب قبول کر لی گئی, عمل درآمد جب ہونا ہے تب ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی دعا کرتے ہیں نا, تو پھر بھروسہ رکھیں, عمل درآمد جب ہونا ہے تب ہونا ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے. صحابہ نے پوچھا جلدی مچانا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا یوں کہنا کہ میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں, قبول ہی نہیں ہو رہی. دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کے عمل درآمد کا کوئی وقت ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں گیم لے دیں, آپ کہتے ہیں اچھا لے دوں گا, لیکن آپ کہتے ہیں اب اس کے پیپر ہیں 2 مہینے بعد, پیپروں کے بعد لے کر دوں گا. تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ کون سی چیز کب سوٹیبل ہے ہمارے لیے. تو دعا تو قبول ہو گئی, مگر اس پر ایکشن کب لیا جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی یہاں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اب 2 اولو العزم انبیاء نے دعا کی, اللہ نے قبول بھی کر لی, لیکن اس پر عمل درآمد کتنے عرصے بعد ہوا ہمارے پاس اس کا کوئی سیٹ ٹائم نہیں ہے, لیکن کافی عرصے بعد ہوا. اب دوسری بات اللہ نے کہی کہ دعا قبول کر لی, اور یہ بات طے ہو گئی کہ قوم کا ایک گروہ ایمان نہیں لائے گا, فرعون اور اس کے سردار نہیں لائیں گے, لیکن اس سے تمہارے کام پر, تمہاری ڈیوٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, تم اسی طرح کام کرو. فاستقیما, تم دونوں استقامت برتنا, تم اپنا کام اسی طرح کرتے رہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹھیک ہے ظالموں کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی, مگر وہ کون کون ہے کون جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. دوسری بات یہ ہے کہ باقیوں کو تو تبلیغ کرنا ہے نا, لہٰذا ہمارا کام کیے جانا ہے. تو تم دونوں اپنے کام پر استقامت کرو اور تم دونوں اپنا کام کرتے رہو. اب جب فیصلہ آئے گا تو جو ظالم ہے فرعون کے ساتھ وہ تباہ ہو جائیں گے. لہٰذا فرعون کو سزا ملنی ہے, اس بنا پر اس کی قوم کو یا باقی بنی اسرائیلیوں کو تبلیغ نہیں روکی جا سکتی. ٹھیک ہے, اب ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کون ظالم ہے. فرعون تو ایک پیش خیمہ تھا نا ظلم کا, اب اس طرح کا تو کوئی ہمارے پاس نمائندہ نہیں ہے. تو ہم اگر ظالموں کے لیے بد دعا کرتے بھی ہیں, اول تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر بد دعا کی جائے تو پھر صرف برے لوگوں کے لیے. اب کیسے کہ اللہ ظالموں کو سزا دے, یوں دعا کرنی چاہیے. کسی کو نام لے کر بد دعا دینا تو بالکل منع کر دیا گیا. اللہ دین کے دشمنوں کو سزا دے, یوں دعا کی جاتی. تو اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اس طرح, تو بھی ہمیں نہیں پتا کہ کون دین کا دشمن ہے, کون ظالم ہے, کون کافر ہے, کس کو ہدایت نہیں ملنی, کس کے دل پہ مہر لگی ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو ہم اپنے کام کو اسی انداز میں کیے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد احتیاط کیا کرنی ہے
خود ہمیشہ ہمیں جاہلوں کے راستے پر نہیں چلے. اب جاہل معذرت کے ساتھ ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے قوم کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ اہل علم کے راستے پر چلنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو علم کے راستے پر چلا اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے, کیونکہ علم والے صحیح فیصلہ دیتے ہیں نا, یہ بات. تو علم والوں کے راستے پر چلنا ہے, جاہلوں کے راستے پر نہیں چلنا. وَجَاوَزْنَا اور گزار دیا ہم نے, جیم واو زے, یہ جاوزنا کا لفظ آپ نے بقرہ میں بھی پڑھا تھا طالوت اور جالوت کے قصے میں. بھی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو, البحر سمندر سے, فَأَتْبَعَهُمْ اور پیچھا کیا ان کا, فرعون نے, وَجُنُودُهُ اس کے لشکروں نے, بغیًا ضد کے ساتھ, وعدواً زیادتی کے ساتھ. ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا اور پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و زیادتی کے ساتھ, ضد اور زیادتی کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. یہ کوئی راتوں رات کا کام نہیں تھا, ظاہری بات ہے اس کے لیے پورا پلان بنا ہوگا. قوم کی بہت بڑی تعداد تھی, کتاب گنتی کے مطابق تعداد 40 لاکھ تھی. اگر ہم اسے درست نہ بھی مانیں تو تب بھی لاکھوں میں تعداد تو تھی. 10-20 ہزار لوگ ہینڈل کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ تبوک کا آپ نے تذکرہ پڑھا ہے, 30,000 افراد کو مینیج کرنا کتنا مشکل تھا. تو بہرحال یہ بڑی تعداد تھی ان کی, اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے. تو ظاہر ہے کہ سب کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ نگران بنائے ہوں گے نا, جو اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو مخصوص ٹائم پر لے کر پہنچ گئے تھے بحر احمر کے کنارے. تو دریائے نیل نہیں پھٹا تھا. عام غلط فہمی جو عوام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بحر نیل جو ہے نا, دریائے نیل جو ہے وہ پھٹا تھا اور اس سے راستہ نکلا تھا. نہیں, دریائے نیل کی طرف نہیں گئے تھے جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی, بلکہ یہ لوگ جو ہیں بحر احمر کی طرف گئے تھے. اصل میں انہیں جانا تھا صحرائے سینا, صحرائے سینا پہنچنا تھا, اور صحرائے سینا سے پھر فلسطین. تو صحرائے سینا جانے کے لیے انہوں نے بحر احمر کا راستہ لیا تھا, جو بحر احمر کے بیچ سے گزرتا ہوا, خشکی کا بیچ میں حصہ تھا, تو یہ پہنچ جاتے تھے صحرائے سینا. لیکن راستے میں ہی فرعون کا لشکر آ گیا. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے نیل والا راستہ دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ بحر احمر کی طرف آئے, کیونکہ فرعون کو یہ تو نہیں پتا تھا نا ڈائریکشن کدھر ہے. تو پہلے غالباً وہ نیل کے راستے پر تلاش کرتے رہے, پھر بحر احمر کی طرف آئے, کیونکہ جب بنی اسرائیل نکل گئے تب فرعون کو اطلاع ملی. تو پھر فرعون نے کہا کہ سارے علاقوں میں منادی کر دو, سب لوگ اپنے اپنے جتھے لے کر آئیں. تو لشکر اکٹھا کر کے تعاقب میں روانہ ہوا فرعون. اب یہ کچھ دن بعد نکلے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن چونکہ یہ لوگ سوار تھے اور لشکر کی رفتار تیز ہوتی ہے قافلے سے, کیونکہ قافلے میں عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اور پھر سارے کے سارے لوگ پیدل تھے, شاید کسی کے پاس سواری ہو. تو وہ پیدل چلتا ہوا افراد کا ہجوم تھا, اور یہ لشکر تھا جو کہ ظاہر ہے زیادہ تر سوار تھا. اور پھر پیدل بھی ہوں تو لشکری ذرا تنومند ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ جو ہے ان کے پیچھے پہنچ گئے. وہ دوسری طرف سے چکر کاٹ کر آئے, اور یہ لوگ بالکل بحر احمر کے کنارے پر تھے, اور بحر احمر کے کراس جو ہے, پار جو ہے صحرائے سینا تھا, جب پیچھے سے فرعون کا لشکر دکھائی دینے لگا. اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شور مچا دیا کہ تو نے تو ہمیں مروا دیا موسیٰ وغیرہ وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. تو پھر اللہ کریم نے کہا کہ اچھا آپ عصا مارے, عصا مارا, سمندر پھٹا, اور یہ لوگ وہیں سے کراس کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے. اب اتنا فاصلہ تھا, اصل میں لشکر ابھی دور تھا فرعون کا. لشکروں کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ گرد وغیرہ سے. تو اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا, کیونکہ لشکر دور تھا, ورنہ وہ کہاں ان کو سمندر میں اترنے دیتے. تو جب یہ لوگ پہنچے تو وہ اصل میں سمندر سے پار جا رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ لوگ رک گئے. فرعون اور اس کا لشکر کے ان کو حیرت ہوئی, ظاہر ہے معاملے کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا. جب انہوں نے دیکھا کہ سلامتی سے پار اتر گئے اور پانی نہیں چلا, تو پھر فرعون اور اس کا لشکر بھی اس راستے پر ان کے پیچھے آئے اور اس کی وجہ سے ڈوب گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پار کرا دیا سمندر. تو ان لوگوں کو کنارے تک صحیح منظر تک پہنچنے
میں جتنا وقت لگا اتنے میں بنی اسرائیل سمندر کراس کر چکے تھے، کچھ لوگ سمندر سے بھی گزر رہے ہوں گے. اس طرح کا سین تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر نے ضد اور ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. یعنی تعاقب کرنے کی کوئی ریزن نہیں تھی، کوئی ان کے ہیرے جواہرات چرا کے نہیں لے گئے تھے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کا علاقہ چھوڑ گئے تھے. آپ ایک دفعہ سوچیں کہ اگر ہم کسی سے تنگ ہو اور وہ ہمارا گھر چھوڑ جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے نا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ اگر کشمیری کشمیر چھوڑ کر چلے جائیں تو بھارت تو ڈھول بجائے گا کہ جان چھوٹی. اسی طرح اگر فلسطینی مسلمان فلسطین چھوڑ کر نکل آئے تو اسرائیل لڈو بانٹے گا، جان چھوٹی ہے نا. اسی طرح اگر برما کے مسلمان کہیں چلے جائیں تو روہنگیا مسلم کہلاتے ہیں، تو ان کے چلے جانے سے وہاں کے لوگ کہیں گے چلو ہمارا مسئلہ حل ہوا. تو یہ لوگ بھی نکل آئے تھے نا. اگر یہ لوگ ان سے تنگ تھے تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو جان چھوٹی. لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم انہیں آزاد نہیں ہونے دیں گے، نہ یہاں نہ کہیں اور. لہٰذا ان کے پیچھے آئے بغیر سبب کے، بغیر کسی برانگیخت کے. تو پھر اللہ رب کریم نے ظلم کی پاداش میں انہیں ڈبو دیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ پا لیا اس کو الغرق، غرق ہونے نے، کالا تو اس نے کہا، آمنت میں ایمان لایا، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، الذی وہی جو، آمنت ایمان لائے، بھی اس پر، بنو اسرائیل بنو اسرائیل، وانا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے. یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق ہونے نے پا لیا، یعنی فرعون غرق ہونے لگا، تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں. یہ حضرت موسیٰ کی بد دعا تھی. ویسے یہ لائق بھی اسی کے تھا، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا، یعنی اس نے کفر پر ہی مرنا تھا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس بات کو حسرت بنایا جائے. آخرت میں تو سب دیکھیں گے نا، یہ دنیا میں اس بات کو حسرت بنتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کو سزا ملی. یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ کی بد دعا کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. ایمان نہ لانے کی وجہ سے بد دعا دی. بد دعا یہ نہیں دی کہ ایمان کبھی نہ لائے، بد دعا یہ دی کہ دنیا میں موت سے پہلے یہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر لے. کیونکہ یہ اصول تو آدم علیہ السلام سے ہے کہ مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ تو اسٹیبلشڈ رول تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ بد دعا دی اس کو کہ یہ مرنے سے پہلے اپنی غلطی کو سمجھ لے تاکہ اس پچھتاوے کے ساتھ مرے. جیسے ابو جہل مرتے وقت تک اپنی غلطی کو نہیں نہ سمجھا، وہ عین مرنے سے پہلے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹنے بیٹھے تھے تو تب بھی وہ کیا کہہ رہا تھا، تھوڑا اوپر سے کاٹنا نہیں، نیچے سے کاٹنا، گردن کے پاس سے، تاکہ میرا سر بڑا نظر آئے اور پتہ چلے میں کسی بڑے سردار، یہ کسی بڑے سردار کا سردار. اور مزید اس نے کیا کہا تھا، تو چرواہا ہے، کسی قریشی کو بلا کے لا میرا سر کاٹنے کے لیے. کہ یعنی اس وقت وہ اس کا ڈیتھ ٹائم تھا نا، وقت نزا تھا، اس میں بھی کیا اس نے حقیقت کو سمجھا تھا؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا یہ دی کہ مرنے سے پہلے ہی اپنی حقیقت سمجھے تاکہ اسے پچھتاوا ہو. تو وہ سزا اس کو ملی. الآن اب فقط بلا شک و شبہ، اسویتا تو نے نافرمانی کی، قبل اس سے پہلے، وکنتا من المفسدین اور تو بڑا فسادی تھا. یہ فرشتوں نے کہا، غالباً اکثر مفسرین اسی پر گئے، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زیادہ رائے مفسرین کی یہی ہے کہ یہ فرشتوں کا تبصرہ ہے، کیونکہ سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا اس نے کیا کہا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا تبصرہ ہے، یہ اللہ کریم کا تبصرہ ہو کہ اب ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، زندگی میں تو یہ بڑا نافرمان رہا اور بڑا ہی فسادی تھا. اگر کوئی شخص خود نافرمان ہے نا، وہ پھر بھی چلے گا، یعنی عذاب میں کمی رہے گی اور ہو سکتا ہے ہدایت کا سبب بن جائے. فساد تو وہ ڈالتا ہے جو خود نہیں چلتا، دوسرے کو بھی چلنے نہیں دیتا. تو پھر ایسے فسادی کے لیے بخشش نہیں ہو سکتی. فَالْيَوْمَ تو آج، نُنَجِّی کا ہم بچا لیں گے تجھ کو، بھی بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ، لِتَکُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن ان کے لیے جو حلفہ کا تیرے پیچھے آئیں گے، آیتاً ایک نشانی. آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئیں. کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ کب ملی اس کی لاش؟ تبھی مل گئی تھی نہیں، کب ملی؟ جب وہ پانی میں غرق ہو گیا، مر گیا، تو پھر سمندر نے گواہی پھینک دیا.
ہاں شاباش. ہمارے یہاں عمومی تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اب ریسنٹلی کچھ سال پہلے، بلکہ میں نے وہ دیکھا لکھا ہوا تھا جی 18ویں صدی میں اس کی لاش ملی. نہیں، اس کی لاش تبھی مل گئی، سب ڈوب گئے نا، اور ڈوب گئے، بس ڈوب گئے، ختم ہو گئے. لہذا وہاں پر ایک کھاڑی تھی، سمندر کے پاس کھاڑی تھی، وہاں پر اس کی لاش تیرتی ہوئی مل گئی تھی اسی وقت میں. ایک تو لوگ چونکہ فرعون کو خدا کا نمائندہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ فرعون مر گیا تو لاش مل گئی. ان کا بھی ذرا ذہن کھلا ہوگا کچھ. اور دوسرا، اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کرا دیا. کس طرح؟ خنوت کے ذریعے. ہمارے لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ سمندر میں ہی رہی اور محفوظ رہی اور اب ملی، یہ سب کہانیاں ہیں. یہ نہیں قرآن بتا رہا. غالباً میں تو کہتی ہوں اسی ایک لاش کو محفوظ کرانے کے لیے اللہ نے خنوت کا سسٹم چلایا. اللہ کون سا کام کب کہاں کیوں کرواتے ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس کی لاش جو آج ملی ہے، مفتاح جو ہے اس کا نام ہے فرعون کا، یہ بھی ہمارے ہاں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رامسس دوم تھا. رامسس مر گئے. رامسس وہ فرعون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کیا تھا اور پھر وہ مر گیا تھا. لہٰذا اکثر مورخین کا یہ ماننا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے تھے تو اس وقت اس کا بیٹا مفتاح جو تھا وہ حاکم تھا، جس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا یہ سارا سلسلہ پیش آیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے میں 2 حاکم رہے تھے. پہلا رامسس تھا جس نے حضرت موسیٰ کو پرورش کیا تھا، اور حضرت موسیٰ جب مدین چلے گئے تو وہ اس کی موت ہو گئی. کیونکہ تاریخ ثابت کرتے ہیں نا، حضرت موسیٰ کا ایرا اور تاریخ آپس میں اس طرح سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. تو مورخین یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، خود یہود بھی اس تاریخ کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر واپس آئے تو رامسس مر چکا تھا اور اس کا بیٹا مفتاح جو تھا وہ حکومت پر موجود تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا سابقہ پیش آیا وہ مفتاح تھا، اور جو ڈوب کر مرا وہ یہی مفتاح تھا. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں نام مفتاح ہے یا مفتاح ہے، کیونکہ ایک قبطی نام ہے. تو اب یہ شخص جو ڈوب کر مرا، اس کی لاش ملی، اور اس میں طے ہے یہ رامسس کی لاش نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے طے ہے. اور اس کی جب جانچ کی گئی 18ویں صدی میں، مصر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے، جانچ جب کی گئی پٹیاں کھول کر ساری، تو اس کے بدن پر سمندری نمک کی طے ملی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ ڈوب کر مرا ہوا ہے سمندر. ٹھیک ہے، کیونکہ لاش کو جو ممیفائی کرتے تھے نا، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لاش کو پیٹ کاٹ کر، آنتے وغیرہ نکال کر، اس میں تارکل اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں تھی وہ بھر دیتے تھے، جس کی وجہ سے لاش اندر سے ڈیکمپوز ہونا رک جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور ڈرائی ہو جاتی تھی. ڈیکمپوزیشن جو ہوتی ہے نا وہ پانی اور آنتوں وغیرہ میں ہوتی ہے، اور وہاں سے ساری باڈی میں پھیلتی ہے. آنتے وغیرہ سب کچھ نکال دیتے تھے، دل وغیرہ سب کچھ اندر سے خالی کر دیتے تھے، اور اس کو سٹف کر دیتے تھے کچھ چیزوں کے ساتھ، جن میں ایک اہم ایلیمنٹ تارکول ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ پوری طرح بھی پتہ نہیں. تو اس کی وجہ سے نا اندر کا سارا پانی جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جاتا تھا. پانی ڈرائی ہو جانے کی وجہ سے ڈیکمپوزیشن رک جاتی تھی، لیکن سکن جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی کوئی ممی دیکھی ہے کہ سکن عجیب طرح سے اکڑی ہوئی اور چٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے. اور جب پانی خشک ہو جاتے تو کوئی چیز ڈیکمپوز نہیں ہوتی، وہ پانی خشک کر دیتے تھے. ان کی سائنس تھی، یہ کوئی جادو یا وہ نہیں تھا، سائنس تھی ان کی. تو اس کی لاش بھی ممیفائی کی گئی ہے، ممیفائی کیے بغیر عبرت نہیں بنائی گئی. جیسا طارق جمیل صاحب کا ایک لیکچر بھی اس پر تھا، تو وہ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی اللہ نے اسے محفوظ رکھا بغیر ممیفائی کیے. یہ غلط فہمی ہے، ممیفائی کیا گیا ہے اسے، اور یہ ممیفائیڈ ہی ملی. ایک جب وہ کھلا مقبرہ احرام، تو وہاں سے یہ لاش ملی، اور وہاں سے ملنے والے کتبوں کے ذریعے پتا چلا کہ یہ لاش رامسس دوم کے بیٹے مفتاح کی ہے. اور مورخین پہلے ہی یہ بات دعویٰ کر رہے تھے کہ مفتاح وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ڈوبا تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ڈوبا تھا. لیکن اس بارے میں یہودی نہیں مان رہے تھے، یہودی ہسٹورینز، وہ کہتے تھے رامسس ہے. تو پھر جب مفتاح کی لاش ملی تو زیادہ، اور اس کا ٹائم وغیرہ دیکھا گیا، تو یہ بات زیادہ ثابت ہوئی. پھر 18ویں صدی میں اس بات کو زیادہ سیریسلی مانا گیا،
کیونکہ 18ویں صدی میں جب اس کی سائنسی جانچ ہوئی لاش کی تو پتا چلا کہ پٹیوں کے نیچے اس کی باڈی پر سمندری نمک کی باقاعدہ تہ ہے اور اس کی موت کا سبب بھی ڈوب کر مرنے سے ہوا ہے. تو اس کی بنا پر انہوں نے اس بات کو طے کیا. تو اب اس بات کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لاش محفوظ ممیفائنگ کی وجہ سے ہی رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ نے جو کہا نا میں تمہارے بدن کو محفوظ رکھوں گا, اس میں دو باتیں ہیں. ایک سارا لشکر سمندر میں ڈوب گیا, ایک اس کی باڈی ابھر آئی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کی باڈی جو دے دی واپس, نہ ملتی تو ممیفائی نہ ہوتی, تو ممیفائی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ممیفائی ہونے کا طریقہ رکھا ان میں, اور کسی قوم نے یہ کھیل نہیں کھیلا اس کی لاش کو محفوظ کرانے کے لیے. تو یہ بھی اللہ کا سلسلہ تھا. ٹھیک ہو گیا. خنود کا مطلب ممیفائی کرنا, ممی بنانا. اور باقی اس کے متعلق جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ سب بیکار ہیں کہ جی وہ فلاں وقت چاند جب اس زاویے پہ آتا ہے تو فرعون کی لاش زندہ ہو جاتی ہے. نہیں, دنیا کی کوئی لاش زندہ نہیں ہوتی جی, فرعونوں کی بھی نہیں ہوتی. اور یہ باتیں بھی جو یعنی کہ جی اب پتہ نہیں ان کا سورس آف انفارمیشن کیا رہا ہوگا, اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. طارق جمیل صاحب نے اسی اپنے بیان میں کہا کہ اللہ نے اس کو عبرت بنا رکھا ہے اس طرح کہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے, اور جب گوشت حد سے بڑھ جاتا ہے تو چوہے پال رکھے ہیں, تو چوہے جو ہیں وہ پھر وہ باکس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں, تو وہ ایکسٹرا گوشت کھا جاتے ہیں. اب یہ ساری بات پتہ نہیں انہیں کس نے بتائی اور ان کو کیسے پہنچی, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ مر چکا ہے, ڈیڈ باڈی ہے, اور ڈیڈ باڈی بھی انکمپلیٹ ہے اور خنود شدہ ہے, ڈرائیڈ ہے. پتہ ہے کیسے اس کو محفوظ کیا گیا, جیسی چیزیں سکھا کر محفوظ کی جاتی ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے سوکھی ہوئی چیز کبھی کوئی بھی نہیں گرو کر سکتی, تو اس کی لاش کہاں سے گرو کرے گی؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو, میں بلیم نہیں کر رہی ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ ایک عالم کے منہ سے جب ایک بات نکلتی ہے نا تو وہ پھر پھیل جاتی ہے. تو اللہ رب کریم ان پہ رحم فرمائے. بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے نیٹ سے کچھ دیکھا ہو, تو نیٹ پر ملنے والی اکثر انفارمیشن غلط ہوتی ہے. یعنی یہ جو فیس بک انفارمیشن ہے نا, یہ اکثر غلط ہوتی ہے. تحقیق کے بغیر کسی بات کو قبول مت کریں. جیسے کسی نے مجھے ایک لنک سینڈ کیا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس پہ دیا گیا تھا یعنی جو ہے برطانیہ کا جو بیکنگم پیلس ہے وہاں پر دعوت ہو رہی ہے, تو پلیٹوں میں نا بچوں کی نا باڈیز رکھی ہوئی ہیں ڈشز میں, چھوٹے بچوں کی. میں بڑی حیران ہوئی, برا تو بہت لگا لیکن میں حیران بڑی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے پوچھا اپنے بیٹے سے, میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے جب کھول کے لنک شنک دیکھا وہ وہ تھا جو ہوتا ہے نا پیڈیا, جیسے انسائکلوپیڈیا وغیرہ, تو وہ تھا نو پیڈیا. تو وہ انہوں نے نا افواہوں کے لیے مذاق یا تنزیہ وہ انہوں نے کوئی وہ بنایا ہوا لنک, تو وہ انہوں نے پتہ نہیں طنز کیا ان کے اوپر, ٹانٹ کیا کہ لوگوں کو کھاتے ہیں, تو انہوں نے اس کو اس طرح سے سمبلائز کرنے کی کوشش کی. تو کسی نے مجھے بھیجا اور کہا کہ یہ مجھے واضح کر دے. تو پہلے تو یعنی مجھے یہ تو ڈیفینیٹ تھا کہ یہ غلط ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ایسے کیا گیا ہے, ایسی تصویریں کیوں بنائی گئی ہیں. کمپیوٹر گرافکس ہے مگر کیوں بنائی گئی. تو پھر میرے بیٹے نے کہا کہ یہ جو نو پیڈیا ہے نا, یہ تو اصل میں انہوں نے ایک جو ہے نا تنزیہ قسم کا وہ بنایا ہوا. تو دیکھیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپ نیٹ پر دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر بہت عام ہوئی تھی, مجھے بہت سارے لوگوں نے بھیجی کہ جی برما میں روہنگیا مسلم پر جس سیاست دان کے کہنے پر ظلم ہوا ہے تو اس کو ایک عجیب سی بیماری ہوگی. جو وہ ایک بندے کی تصویر تھی اس کو سر سے پیر تک نا پھوڑے پھوڑے سے بنے ہوئے, بہت ہی بدنما سے. تو کہنے لگے اللہ کا عذاب, یہ وہ سیاست دان ہے جس نے روہنگیا مسلم کا قتل عام کرایا. اچھا تم کچھ نہ کرو, اللہ عذاب بھیجے, کیوں؟ وجہ جھوٹی بات ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کے اندر, مگر اس بات کو ہر کسی نے عام کیا. تو فیس بک انفارمیشن جو ہے نا وہ 99% غلط اور جھوٹ ہوتی ہے, اس کو بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے تحقیق کے بغیر. تو غالباً مولانا صاحب نے بھی سنا, کوئی ایسی بات پڑھی یا سنی اور اپنی سادگی میں سے بیان کر دیا, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں,
ٹھیک ہے. یہاں محفوظ کرنا صرف 2 معنوں میں ہے, عبرت بنانا 2 معنوں میں ہے. آج آپ دیکھیں وہ خدا بنا ہوا تھا نا, آج اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹکٹ لے کر جا کر ہر خاص عام دیکھ رہا ہے, تو خدا ایسے مرا پڑا ہوتا ہے. یہ ہے عبرت, خدا کی یہ اوقات ہے معاذ اللہ. تو یہ ہے عبرت اس میں. اور جو بدن اللہ نے محفوظ رکھا, ایک تو سب ڈوب گئے, اللہ نے اس کا بدن عطا کر دیا, تلاش کروا دیا. سیکنڈلی ممی فائنگ کا طریقہ میں سمجھتی ہوں رکھا ہی اس لیے گیا, ہر چیز کے پیدائش کا کوئی مقصد ہے نا. میں اکثر سوچتی تھی مکڑی کیوں پیدا کر دی اللہ نے, ہر جگہ جالے لگاتی پھرتی ہے. تو لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں روپوش تھے تو کیا بہانہ بنتا, وہ مکڑی کا جالا ہی دیکھ کر نہیں نا اندر گئے, کہ اگر آپ گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا. تو کیا پتا اللہ نے مکڑی کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا. تو اللہ کو پتا ہے کون سا کام کب کیوں کیسے ہونا. تو ممی فائنگ کا طریقہ بھی اللہ نے اسی لیے رکھا کہ اس بدبخت کی لاش کو عبرت بنایا جا سکے. یہی معنی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا بے شک کثیرن بہت سے من الناسی لوگ ہیں, ان آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون غفلت میں پڑے ہوئے. بے شک لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تو ان آیات کی غفلت جو ہے اسے دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کچھ نشانیاں. ایک تو قرآن کی آیات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نشانیاں, اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, جب فرعون کا تذکرہ پڑھتے ہیں, جب فرعون کو دیکھتے ہیں, اس کی لاش دیکھتے ہیں, جب احرام دیکھتے ہیں, کتنی بڑی یادگاریں اللہ نے چھوڑ دی ہیں نا عبرت کے لیے, کہ دیکھو ایسے لوگ ہیں. آپ یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کہ سائنس کتنی ترقی کے باوجود آج تک خنوط کرنے کا 100% فارمولا ہم نہیں جان سکے کہ وہ کس طریقے سے خنوط کرتے تھے. اور اب دیکھیں 5-5 ہزار سال پرانی لاش ہے اور اس کے نقش و نگار نہیں بگڑے. سکن ڈرائی ہو گئی ہے لیکن جھڑی نہیں ہے. سکن ڈرائی ہو کے جھڑ جاتی ہے نا, جھڑی نہیں ہے. اس کے بھی تو کوئی ایسی میڈیسن وہ ڈالتے ہی تھے نا جس کی وجہ سے سکن ڈرائی تو ہو جاتی ہے مگر جھڑتی نہیں. ہم نے ممیفائی کرنا سیکھ لیا ہے, یعنی انسانوں نے سیکھ لیا ہے, جانور وغیرہ جو ممیفائی کر لیتے ہیں, لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو مصریوں کا طریقہ تھا, اسے 100% ابھی سمجھا نہیں جا سکا. پھر آپ اور ایک چیز دیکھیں کہ احرام کی تعمیر آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے, حتیٰ کہ یہ نہیں جان سکے آج تک, اور جان جاتے تو ہمارا کتنا فائدہ ہوتا, کہ انہوں نے بطور مسالہ پتھروں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا استعمال کیا تھا, کہ جو آج تک 5000 سال قدیم احراموں میں بھی اپنی جگہ نہیں اس نے چھوڑی. ہم روز ٹائلیں لگواتے ہیں, روز چھوٹ جاتی ہیں اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی. اور آپ دیکھیں ان کے آج تک ویسے ہیں. پھر اسی طرح جو انہوں نے جو پلرز اٹھائے ہیں, اتنے بڑے بڑے ستونوں کو تعمیر کیا اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے, تو ان میں ڈرلنگ کیسے کر لی انہوں نے, اتنے اینگلز کے اوپر ناپ کر ایک جیسی, پتھر کے اوپر پتھر جو رکھے کیسے رکھے, کون سا ٹول تھا جس کے ذریعے اٹھاتے رہے. تو آج تک ہم نہیں جان سکے. ایسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا کہ یہ کوئی جادو نہیں تھا. یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے نا کہ وہ جادو پڑھتے تھے بن جاتا تھا, جادو سے کچھ نہیں بنتا دنیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا لا یفلح الساحرون, جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو جادو سے صرف تباہی آ سکتی ہے, خرابی آ سکتی ہے, تعمیری کام نہیں ہوتے. سائنس تھی, علم تھا, لیکن وہ علم انہی کا تھا, انہی کے ساتھ ختم ہو گیا. تو ایسی ترقی یافتہ قوم کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. یہ ہے عبرت. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ترقی یافتہ ہو گئے, ہمیں تو زوال ہی نہیں آئے گا. ہم تو اپنی تباہی کا سامان کیے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے زمین کے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن کے ایٹم بم بنا رکھے ہیں انسانوں نے. جو ٹوٹل بم دنیا میں ایٹم بم ہے نا, ان کا وزن زمین کے وزن سے زیادہ ہے. ہم تو خود تباہی کا سامان کر کے ڈھیر پہ بیٹھے. یہ تو اللہ ہی بچائے, پتہ نہیں کب تک دیکھیں بچائے ہوئے ہیں, کب تک بچائے رکھے گا. تو انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں عبرت بنا دیا, اور غفلت سے نکلنے کا یہ ایک راستہ ہے. تو کبھی وقت ملا کرے تو نیٹ پر جو گزری ہوئی اقوام ہیں ان کے حالات دیکھیں. میں کہتی ہوں فرعون تو خیر بہت بڑی طاقت تھے, اللہ نے انہیں بڑی قوت عطا کی تھی. آپ یہ موہنجو دڑو ہی دیکھیں نا تو آنکھیں کھل جاتی. سیریسلی, میں موہنجو دڑو ٹیکسلا کی وہ دیکھتی ہوں نا, دیکھ رہی تھی کھنڈرات وغیرہ آثار,
تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اینٹیں اتنے گنیے میں بنائی ہوئی تھی نا, گنیا سمجھتے ہیں, سائز کا صحیح رکھنا, گنیے میں بنائی ہوئی تھی, یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے, ایکچولی گنیے میں بنائی ہوئی تھی, ہماری طرح ٹوٹی پھوٹی اینٹیں نہیں تھی. اور آپ دیکھیں یہ بھی کتنے پرانے کھنڈر ہیں, لیکن ایک اینٹ آپ کو ٹوٹی پھوٹی کنارہ جھڑی ہوئی نہیں ملتی. اور انہوں نے کنواں بنایا ہوا ہے نا, تو کنواں ایسا گول ہوتا ہے, تو جیسے جیسے وہ چھوٹا ہو رہا ہے نا اس کا ایج, تو ویسے ویسے انہوں نے اینٹ کو چھوٹا کر دیا ہے سانچے کے اندر. اتنی خوبصورت تعمیر ہے اور اتنی مضبوط انہوں نے اینٹیں بنائی اور لگائی ہیں کہ ابھی تک وہ گلیاں, وہ بازار, وہ گھر ویسے ہی پختہ اور خوبصورت. تو کیسے لوگ تھے, اور اللہ نے ایسا عبرت کا مقام بنایا ان کے علاقے کو, موہنجو دڑو کو. لوگ غائب ہیں, عمارتیں موجود ہیں, سامان تک موجود ہے. یہی آج تک ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے, کیونکہ اس عرصے میں کسی ہجرت کے آثار نہیں ملتے کہ نہیں ایک علاقے سے کوئی قوم دوسرے علاقے میں شفٹ ہوئی ہو, ایسے کوئی آثار نہیں ملتے. گھر موجود ہیں, علاقے موجود ہیں, سامان تک موجود ہے, ہتھیار تک موجود ہے, لوگ غائب ہیں. پتہ نہیں کس قسم کا عذاب آیا, پتہ نہیں کس طرح فنا کیے گئے. صرف جو موہنجو دڑو کا ٹیلہ ہے وہاں سے تھوڑی بہت لاشیں ملی, باقی سارے علاقے کے لوگ غائب ہیں, اور کسی بڑی ہجرت کے آثار نہیں ملتے کہ یہ لاکھوں لوگ گئے تو کہاں گئے. آج تک ہسٹورین اس گمشدہ قوم کی تلاش میں نہیں ملے. اور جو موہنجو دڑو کے ٹیلے سے کچھ لاشیں ملی, ان کی موت کا سبب سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیوں مرے, اور ان کی باڈی میں کچھ اس طرح کی چینجز ہوئی ہیں نامیاتی, کیڑوں مکوڑوں نے کھایا نہیں. وہ یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر چینج آیا ہے کیوں آیا ہے. نہ باڈیز گلی سڑی ہیں, وہ کوئی ممیفائڈ تو نہیں ہے, وہ تو نارمل لاشیں ہیں, نہ وہ گلی سڑی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیکمپوز ہو جانا چاہیے نا. 5000 سال پرانا ہے یہ بھی قصہ موہنجو دڑو کا بھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ ڈیکمپوز ہوئی ہیں, نہ وہ خراب ہوئی ہیں, نہ ان کی سکین خراب ہوئی ہے, وہ ایسے ہے جیسے فریش باڈیز ہوتی ہیں, اور ان کو کیڑوں مکوڑوں نے نہیں کھایا. پتہ نہیں کس قسم کا عذاب آیا ان پر. غالباً میں یہ سمجھتی ہوں, آئی مائٹ بی رانگ, کیونکہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے, صرف میں سوچتی ہوں کہ شاید ساری قوم ایسے ہی عذاب کا شکار ہو کر, کسی سڈن عذاب کا شکار ہو کر مری, سب کو نیست و نابود کر دیا گیا, چند لاشیں بچا لی گئی ہماری عبرت کے لیے. تو وہ کھنڈر بھی ہمارے لیے عبرت ہے. کبھی جا سکیں تو جا کر دیکھیں, ورنہ نہیں جا سکتے نیٹ پر دیکھیں, پتہ چلتا ہے. آج ہم بڑے یعنی سم ٹائم انسان ہیں تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, جی ہمارا گھر ایسا, ہمارا کاروبار ایسا, ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ان قوموں کے مقابلے میں. مگر وہ مٹ گئی, تو اگر اللہ ہمیں مٹانے پر آ جائے تو کون بچا سکتا. تو انہی معنوں میں اللہ کہتے ہیں, یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے, کہ انسانوں کی اکثریت ہماری آیتوں سے غافل ہے, تو اس غفلت کو دور کرنے کے 2 طریقے رکھے ہیں. ایک تو وہی, اور دوسرا یہ نشانیاں. بالکل, تذکیر بھی ایام اللہ, اور تذکیر بھی ایام اللہ کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں وہ ہیں ہمارے یہ کھنڈرات جو سابقہ اقوام کے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ کیسی کیسی قومیں ہیں جو مٹ گئیں, جو ختم ہو گئی, جن کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تو اگر اللہ قریب مٹانے پر آ جائے تو پھر ہمیں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو بس اللہ کا فضل ہے کہ ہم بس رہیں. تو اللہ رب کریم سے فضل مانگنا چاہیے. اور دیکھیے کفار مکہ کو 2 قصے سنائے گئے ان کی روش کے بنا پر, تو ہمیں بھی غور کرنا ہے ان قصوں. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.